والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اللہ تبارک و تعالی سورت میں اہل کتاب کے شبہات کا جواب ذکر فرما رہے تھے. اہل کتاب عیسائی خاص طور پر حضرت عیسیٰ اور مریم کے متعلق ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی خدا سے ان کا رشتہ ہے اور خدائی صفات کے ساتھ متصف ہیں. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت مریم کے ابتدائی حالت سے اس کے واقعے کو ذکر فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت پھر آسمان میں جانا، یہ سارے تذکرے فرما کے ان دونوں کے عجز کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دونوں عاجز تھے. اب تک حضرت مریم کے ابتدائی حالت کا ذکر کیا کہ مریم کے والد عمران جو ہے یہ بیت المقدس کے امام تھے. حمل کی صورت میں اس کا انتقال ہوا. والدہ نے یہ نظر مانا تھا کہ میں اس بچے کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. جب بچی پیدا ہوئی تو اس کے دل میں ایک افسوس پیدا ہوا، اب یہ تو وہ کام نہیں کر سکے گی. بہرحال نظر مانا تھا، لے کر آئی تو مسجد کے انتظامیہ نے آپس میں پھر اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ اس کی کفالت کون کریں. بالآخر قرآن اندازی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اسی نے اس کی تربیت کی. اللہ نے نبی کے ہاتھ سے اس کی تربیت کرنے تھے. اور زکریا علیہ السلام کے بیوی حضرت مریم کے خالہ تھی. وہ عبادت میں مشغول رہی بچپن سے. مسجد میں ایک کمرہ اس کے لیے خاص کیا گیا. اللہ کی طرف سے جنت کے پھل بغیر موسم کے آتے رہے. بتا دیے کہ انبیاء بھی عاجز ہیں، اولیاء بھی عاجز ہیں. زکریا علیہ السلام اتنا جلیل القدر نبی ہیں، پھر بھی اللہ سے بیٹا مانگتا ہے. کسی درگاہ میں نہیں گیا. بات سمجھ میں آئے نا؟ کسی پیر صاحب کے پاس تعویذ کے لیے نہیں گیا کہ پیر صاحب جو ہے وہ کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے جو ہے پھٹ کے کام ہو جائیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، بلکہ کس سے مانگا؟ مالک سے مانگا. تو مالک کے در تو ایسا در ہے نا جہاں پہ کوئی مایوس نہیں ہوتا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تو خود فرماتے ہیں عبادی شفقت کے لیے، بڑا گناہ گار ہے تو کیا ہوا، بندے تو میرے ہونا. بندے تو گھوم پھر کے کہاں جاؤ گے، تو واپس آنا تو میرے پاس ہے. تو اس لیے لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امیدی نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ وہ 80 سال کا بوڑھا آدمی کبھی زندگی میں ایک سجدہ نہیں کیا، کبھی ایک نیک کام نہیں کیا، لیکن 80 سال کے بعد جب ہاتھ کانپنا شروع کر دیتے ہیں، پاؤں میں لرزہ آ گیا، بینائی کمزور ہو گئی، کھڑے ہونے اور بیٹھنے کے طاقت اب نہیں رہے، زبان لڑکھڑا رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ عقلی قوت کمزور ہو گئے. وفادار بیوی جو ہے بے وفا نکلی. جو بچے جن کے لیے یہ زندگی بھر جو ہے محنت کرتے رہے، تو انہوں نے اس بزرگ کو جو ہے وہ ایک بوجھ سمجھا گھر میں.
سمجھ نہیں آئی بات کہ بوڑھا جو ہے وہ مرتا بھی نہیں ہے. جب والدین بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں نا، کچھ حضرات آتے ہیں کہتے ہیں کہ امام صاحب دعا کریں کہ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے. بس بات سمجھ میں آئے نا، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کون سے خیر مانگ رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات کہ یعنی اللہ پاک جو ہے والد صاحب کو جلدی اٹھائیں یا والدہ کو. بات سمجھ میں آئی نا. تو بہرحال جب ہر طرف سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اس مایوسی کے زمانے میں مسجد میں آ کے گڑگڑا کے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ ہر طرف سے تو میں دکھی ہوں، آپ کے در میں آیا ہوں، کبھی آپ کے اطاعت نہیں کی اس 80 سال میں. تو رب یہ نہیں فرماتے ہیں کہ اب تک کہاں تھے، 80 سال گناہوں میں آپ نے گزار دی، آج ہمارے پاس آ گئے ہو جب سارے طرف سے مایوس ہو گئے ہو، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے. اللہ یہ نہیں فرماتے ہیں. پھر بھی اللہ اس 80 سالہ بزرگ جو کبھی ایک نیکی اس نے نہیں کی اس کو بھی اپناتا ہے. ایک آنسو بہانے پر اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتے ہیں. اللہ کے در تو ایسا ہے نا، 100 سال کا مشرک ہو اور ایک کلمہ پڑھ لیں تو اللہ سارے زندگی کے گناہ جو ہے معاف فرماتے ہیں. ایسے در تو کسی کا نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات. ہاں تو زکریا علیہ السلام نے بھی اللہ سے مانگا تو اللہ نے بیٹے دیے. ہاں تو آج مشرک کہتا ہے کہ بیٹے کے لیے فلاں بابا کے پاس جاؤ، فلاں درگاہ میں جاؤ، یہ کرو وہ کرو. پھر آپ کو بات سمجھ میں آئی نا. تو بہرحال اب حضرت مریم کے واقعے ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کسی خاتون کا نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا، کیونکہ عورت جو ہے وہ عورت کی ذات جو ہے وہ پردہ ہے. نام کے ساتھ قرآن میں شروع سے لے کر آخر تک کسی خاتون کا نام قرآن میں نہیں ہے ماں سوائے مریم کے. جہاں جہاں اس کا تذکرہ آتا ہے اللہ نے بار بار اس کا نام لیے. سمجھ نہیں آئی بات. مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 وجوہات ہیں. ایک تو لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ باللہ یہودیوں نے کہا یہ ولد الزنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی کوئی بیٹا اب باپ نہیں ہے. اگر باپ ہوتے تو پھر اس کی طرف نسبت، اس لیے تو ماں کی طرف نسبت ہے. دوسرا یہ ہے کہ وزادار آدمی کبھی مجلس میں محفل میں لوگوں کے سامنے اپنے بیوی کو نام سے نہیں پکارتا، نام سے نہیں پکارتا. ایک عام انسان یہ اچھا نہیں سمجھتا. بات سمجھ میں آئے نا. اہلیہ کہے گا، بیوی کہے گا، بچوں کے ماں کہے گا، کوئی دوسرا الفاظ سے یاد کرے گا، لیکن نام سے ذکر مجلس میں نہیں کرے گا کہ میرے فلاں بیوی یہ نہیں یہ کہا. سمجھ نہیں آئی بات. تو اللہ نے بار بار نام لے کے یہ فرما دیا کہ جب تم ایک عام انسان اس کو برداشت نہیں کرتے ہو تو مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی نہیں ہے جو تم نے جیسے سمجھا ہے. عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، ورنہ اللہ اس کے نام بار بار قرآن میں ذکر نہ کر دے کچھ فرق نہیں پڑا. ہاں بھائی نہیں سمجھے. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ واو عاطفہ ہے، اس کا عطف ہے اذ قالت امرأۃ عمران، کیونکہ اس کا تعلق اسی سے ہے نا، کیونکہ دونوں میں تعلق اور ایک ربط واضح ہے. اذ قالت امرأۃ عمران، اس میں مریم کے والدہ کا تذکرہ تھا. کس کا تھا؟ مریم کا والدہ کا تذکرہ.
اور یہاں خود حضرت مریم کے تذکرہ ہو رہا ہے، بات سمجھ میں آئے نا، اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا، بات سمجھ میں آئے نا، کیونکہ عجائبات کو ظاہر کرنے کے لیے دیکھو مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بغیر باپ کے بیٹا عطا فرمایا، اسی طرح زکریا کو ایسے عمر میں بیٹا عطا فرمایا جو وہ عمر بڑھاپے کا عمر ہے۔ کیا ہے؟ بڑھاپے کا عمر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم، فرشتوں نے کہا، فرشتے سے مراد یہاں جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یا مریم ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اختارک، وطہرک، اللہ نے آپ کو اصطفاک ہے، سارے عورتوں سے آپ کو چن لیا ہے، وطہرک، اللہ نے آپ کو پاک کر دیے، من مسیس الرجال، کوئی مرد آپ تک نہیں پہنچ سکے گا، کوئی مرد آپ کے تک نہیں پہنچ سکے گا۔ یا وطہرک سے مراد ہے تطہیرها عن الحیض، عام عورتوں کو ماہواری بیماری آتی ہے لیکن حضرت مریم اس سے پاک تھی، بات سمجھ میں آنا۔ واصطفاک علی نساء العالمین، یا وطہرک، طہارت باطنی مراد ہے، کیا مراد ہے؟ اللہ نے ہر طرح کے گناہوں سے بچا لیے ہیں۔ ہاں البتہ نبیت یا ولیت ہی اس میں اختلاف ہے، یہاں میں تبھی تو فرماتے ہیں ولیت ہی، اسی لیے تو جبرائیل بار بار آتا تھا، لیکن عام جمہور کر رہا یہ ہے کہ کوئی عورت نبی نہیں گزری ہے، ولیت ہی۔ واصطفاک علی نساء العالمین، آپ کو چن لیا ہے اپنے زمانے کی عورتوں پر، علی نساء العالمین، کس طرح چن لیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک جلیل القدر نبی عطا فرمایا، ایک بیٹا عطا فرمایا بغیر باپ کے۔ یہ کسی عورت کے لیے ثابت نہیں ہے کہ بغیر باپ کے کوئی بچہ پیدا ہو جائے، یہ اعزاز تھا آپ کے لیے، بات سمجھ میں آئے نا۔ اس کو اب واصطفاک علی نساء العالمین، مفسر آگے کہہ رہا ہے اہل زمانے، اپنے زمانے کے لوگوں پر آپ کو فضیلت دی، اپنے زمانے کے عورتوں پر اور اپنے زمانے کے عورتوں پر فضیلت دی۔ اس سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ حضرت مریم ساری دنیا کے عورتوں سے افضل ہے، اس لیے کہ بعض روایتوں میں حضرت فاطمہ کے متعلق آتا ہے، بعض روایتوں میں حضرت عائشہ کے متعلق آتا ہے، بعض روایتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق آتا ہے، بات سمجھ میں آئی نا۔ تو بہرحال اب سب سے افضل عورتوں میں سے حضرت فاطمہ ہے یا عائشہ، یہ ایک قول ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ مردوں میں تو کئی لوگ مکمل کامل پیدا ہوئے، ہزاروں انبیاء ہیں نا، وہ تو کامل مرد ہیں نا، لیکن عورتوں میں صرف چند عورتیں کامل پیدا ہوئی ہیں، ان میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کا ذکر فرمایا، حضرت آسیہ بنت مزاحم کا ذکر فرمایا جو فرعون کی بیوی تھی، سمجھ نہیں آئی بات۔ پھر فرمائے وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل الطعام علی السرید، کفضل السرید علی الطعام، عائشہ کا فضیلت تو زیادہ ہے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء العالمین، سارے دنیا کے عورتوں کے سردار چار عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم، امرات فرعون، تیسری جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور چوتھے حضرت فاطمہ، ایک روایت میں ذکر فرمایا حضرت فاطمہ۔ سمجھ میں بات آئی؟
یا مریم اقنتی لربک واسجدی، اے مریم اللہ کے تابع بن جا، واسجدی ورکعی مع الراکعین، سجدہ کریں، رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ سجدہ کریں، سجدے کو پہلے ذکر کیا، کیوں؟ نماز میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل رکن جو ہے ارکان میں سے وہ سجدہ ہے، اس میں کمال انکساری ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کریں رکوع کرنے کے ساتھ، ذکر رکوع کا ہے، مراد اس سے نماز ہے۔ صلی مع المصلین، لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ بہرحال ذالک، یہ جو ذکر ہوا، من امر زکریا و مریم من انباء الغیب، یہ غیب کی باتیں تھیں۔ اخبار ما غاب عنک نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اللہ نبی کی صداقت بتا رہے ہیں۔ مریم کے جب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، حضرت زکریا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس وقت میرے نبی آپ نہیں تھے، لیکن غیب کی باتیں آپ سے پوشیدہ ہیں، لیکن آپ ایک ایک کر کے بیان کر رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا گیا۔ ادنا اس وقت آپ تھے، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ قلم ڈالتے تھے اپنے پین کو پانی میں، یقترعون، قرآن اندازی کے لیں، لیظہر لہم، تاکہ ظاہر ہو جائے، جس کا پین اوپر آئے گا بس وہی اس کو اپنائے گا۔ ایہم یکفل مریم، کون تربیت کرے گا مریم کے؟ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، نہیں تھے آپ ان کے پاس جب یہ جھگڑا کر رہے تھے۔ فی کفالتہا فتعرف ذلک فتخبر بہ وانما عرفتہ من جہۃ الوحی، اس وقت آپ نہیں تھے تو آپ کو پتہ چل جاتا، لیکن آپ کو پتہ کس سے چلا؟ وحی سے نا۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، یاد کریں جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے، بکلمۃ منہ، اپنے طرف سے ایک کلمے کی۔ پہلے گزر چکا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ، روح اللہ کہتے ہیں، اس لیے کہ کلمہ کن سے پیدا کیا گیا۔ ہاں، ایک بیٹا ہے اسمہ المسیح عیسیٰ، جس کا نام جو ہے مسیح ہوگا، عیسیٰ ابن مریم۔ عیسیٰ جو ہے یہ مسیح سے بدل ہوگا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح بھی ہوگا، اور مسیح کا یا تو معنی ہے سید کی، سردار کے، کیا معنی ہے؟ سردار۔ اور بعض کہتے ہیں مسیح یہ عبرانی لفظ ہے، مبارک کے معنی میں۔ کس کے معنی میں؟ مبارک کے معنی میں۔ اور یا یہ مسح سے ہیں، لأنہ مسح بالبرکتین، بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس بنیاد پر مسیح کہتے ہیں۔ عیسیٰ نام ہے، عیسیٰ ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ آگے فرما رہے ہیں خاطبہا بنسبتی الیہا تنبیہا علی انہا تلدہ بلا ابنا، ماں کی طرف نسبت کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ بغیر باپ کے پیدا ہوگا، اگر باپ اس کے ہوتے تو اس کی طرف نسبت ہوتا۔ اذ عادت الرجال نسبتہم الی آبائہم، کیوں نسبت بچوں کے باپ کی طرف کی جاتی ہے، ماں کی طرف نہیں؟ اگر باپ ہوتے تو ماں کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سمجھ آئی بات؟ وجیہن ذا جاہن، یہ بڑے عزت والے ہیں دنیا میں بھی، نبوت کے ساتھ ذا جاہن، اللہ نے اس کو شرافت دیے ہیں، قوت دیے ہیں۔ پھر دنیا میں بالنبوت والآخرت بالشفاعہ، آخرت میں شفاعت کے ساتھ۔ ہاں، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، تو آپ کو پتہ ہے انبیاء بھی سفارش کریں گے، ہاں، عمومی شفاعت حضور کے ہوں گے۔ والدرجات العلا، اور بلند درجہ عطا فرما کے اللہ ان کے عزت بخشی فرمائیں گے۔ ومن المقربین،
اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، دیکھیں ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 5 خصوصیات ذکر کر رہے ہیں، تو فرمائے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، ایک صفت اس کا یہ ہوں گے، یہ گود میں بھی یہ بات کر لے گا، بڑھاپے میں بھی بات کرے گا، من الصالحین نیک ہوگا بچہ۔ فی المہد اے طفلاً قبل وقت الکلام، ہے جو بچہ ابھی ماں کے گود میں ہوتا ہے، بات چیت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، بات سمجھ میں آئے نا؟ مہد اس چیز کو کہتے ہیں جو بچے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں، بچوں کو اس میں لٹاتے ہیں، سمجھ آئی بات؟ تو اس وقت یہ بات کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے طفولیت کے وقت میں اس نے کیا کیے ہیں؟ بات کی، کیونکہ مریم لے کر جب قوم کے پاس آئی تو قوم نے کہا کہ یا مریم انا لک ھذا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ باپ تیرا بد کردار نہیں تھا، تمہاری ماں جو ہے وہ ایسے نہیں تھی، تم کہاں سے یہ لے کر آئے ہو؟ تو فاشارت الیہ، مریم نے کہا کہ میں نے روزہ کے نیت کی ہوئی ہے، اس لیے میں بات چیت نہیں کر سکتی، بچے سے بات کر لیں۔ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بچے سے ہم کیسے بات کر لیں جو ابھی پیدا ہوا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس گود میں لمبی تقریر کی قوم کو، میں اللہ کے بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سمجھ نہیں ہے بات؟ اور پھر اپنے ماں کے پاک بازی کو بیان کیا۔ ہاں سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، تو اس لیے یہ معجزہ ہے۔ وَكَهْلًا، بڑھاپے میں تو سب بات کرتے ہیں، اس میں کوئی کون سے خصوصیات آ گیا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ یا کل سے مراد اس عمر کو کہتے ہیں جب 40 کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا عرصہ جسماً و روحاً آسمان میں اٹھائیں گے، وہ اسی عمر میں پھر واپس آئیں گے، تو یہ تو کسی اور کے خاصہ نہیں ہے نا، اتنا عرصہ نہیں تھا لیکن آ گیا دوبارہ، عمر بھی نہیں بڑھی۔ قالت رب انا یکون لی ولد، مریم نے کہا اللہ کیسے ہوں گے بیٹے، ولم یمسسنی بشرا، اور مجھے تو کوئی انسان نہیں پہنچا، بتزوج ولا غیرہ، نہ کوئی شادی کی اور نہ کسی اور طریقے سے۔ اللہ نے فرمایا علم کذالک من خلق ولدک من کے بلا بن، ایسا ہی بغیر باپ کے ہی پیدا ہوگا۔ اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن، کلمۃ اللہ آ گیا نا، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، یہاں بھی یہی معاملہ ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس بچے کو کتاب بھی سکھائے گا، یعنی خط، حکمت بھی سکھائے گا، اور تورات و انجیل بھی سکھائے گا، چونکہ آگے تورات و انجیل آ رہا ہے تو الکتاب سے کیا مراد لیے؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت اچھے خطاط تھے، اور یا الکتاب سے مراد مطلق کتاب پڑھنے کی صلاحیت ان کو اللہ نے عطا فرما دی۔ پھر آگے اللہ کے آسمانی کتابوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، وَنَجْعَلْهُ رَسُولًا، اس کو نبی بنائیں گے بنی اسرائیل میں سے، پھر سبائے بچپن میں یا بلوغ کے بعد۔ فَنَفَخَ جِبْرِيلُ فِي جَيْبِ دَرْعِهَا، مریم کے قمیض کے گریبان میں پھونکا جبرائیل نے، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے، اس سے کیا ہو گیا؟ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِيمَا سورہ مریم، مزید واقعہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ سورہ مریم میں ذکر کیا۔ فَلَمَّا بَعَثَهُ إِلَى بَنِي اسرائیل، جب ان کو دوبارہ بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا، قَالَ لَهُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، مفسر تو یہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہوں، انی قد جئتکم بآیۃ من رسول،
من ربکم میں تمہیں جئتکم بآیتین ایک دلیل لے کر آیا ہوں، علامت میرے صداقت پر اللہ کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین، کہتے طیر میں بناتا ہوں تصویر جو ہے پرندوں کے، جیسے پرندہ ہوتا ہے ایسے ہی تصویر بناتا ہوں، مثل صورت ہی فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا، وہ حقیقی پرندہ بن جاتا ہے۔ معجزے کے طور پر تھا نا، کیا تھا؟ معجزے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت اس کو عطا فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا۔ باذن اللہ، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بِإِرَادَتِهِ فَخَلَقَ لَهُمُ الْحُفَاظَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ طَيْرِ خَلْقًا، ان کے لیے ایک چمگادڑ بنا دیا، پھر وہ اڑ گیا۔ اس کا انتخاب کیوں کیا؟ کہتا اس لیے تمام پرندوں میں سے سب سے زیادہ خلقت کے اعتبار سے یہ کامل ہوتا ہے۔ خلقت کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے؟ کامل۔ کیوں؟ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں، اس کے کیا ہوتے ہیں؟ اور اسی طرح ثدیین بھی ہوتے ہیں، کان بھی ہے، عورتوں کی طرح وہ حیض بھی ان کا آتا ہے، اور بغیر پر کے وہ اڑتا بھی ہے، بغیر پر کے وہ اڑتا بھی ہے، اور عام طور پر وہ دن میں نہیں دیکھتا، رات میں پورا تاریکی میں وہ گھومتا ہے، اس کی نظر اس وقت تیز ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ فَكَانَ يَطِيرُ وَهُمْ يَنظُرُونَهُ، قوم دیکھ رہے تھے، وہ اڑ کر چلا گیا، فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ سَقَطَ مَيِّتًا، وہ تو عارضی تھا نا، آنکھوں کے دیکھنے کے حد تک، پھر وہاں سے گر کے وہ ختم ہو جاتا۔ نہیں سمجھے؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، میں بناتا ہوں، ٹھیک کرتا ہوں، شفا دیتا ہوں، الأكمح مادرزادہ اندھے کو، الذی ولد اعمی، جس کا کوئی علاج نہیں ہے، پیدائشی نابینا ہے، بعد میں بینائی ختم ہو گئی تو اس میں تو امکان ہے کہ آپریشن سے یا کسی اور ذریعے سے۔ والابرص، اور ابرص بیماری کا بھی کوئی علاج نہیں تھا، وخصا لانہما دان آی الاطباء، ان دونوں بیماریوں کا خاص کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت ڈاکٹروں کی بڑی چرچا تھا، اللہ نبی کو ہر زمانے کے مطابق معجزہ عطا فرماتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادوگروں کو سب سے بڑا طاقتور اور سب سے زیادہ عالم سمجھتے تھے، اللہ نے موسیٰ کو اس جیسے معجزہ عطا فرمایا کہ جادوگر دیکھنے میں تو جادوگروں جیسا تھا، لیکن سارے جادوگر عاجز ہو گئے۔ جن معاشرے میں جس کو سب سے زیادہ عالم سمجھایا، طاقتور سمجھایا، جب اس کو توڑ دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹروں اور حکیموں کے بڑے چرچا، لیکن ڈاکٹر اور بیمار وہ جو ہے وہ مردے کو زندہ نہیں کر، ڈاکٹر ہر چیز کر سکتا ہے، لیکن کچھ بیماریاں ایسے تھیں ڈاکٹر بھی وہ عاجز تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ عیسیٰ کو وہ معجزہ عطا فرما دیے جو ڈاکٹر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن صورت جو ہے وہ ڈاکٹروں جیسا ہے۔ نہیں سمجھے؟ وَكَانَ بَعْثَهُ فِي زَمَنِ الطِّبِّ، زمانہ ڈاکٹری کا تھا، فَأَبْرَأَ فِي يَوْمٍ 50,000 بِالدُّعَاءِ بِشَرْطِ الْإِيمَانِ، ایمان کے شرط کے ساتھ 50,000 لوگوں کو ٹھیک کیا ایک دن میں۔ وَأَحْيِي الْمَوْتَى، مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے دن سے۔ وَكَرَّهُ لِنَفْيِ تَوَهُمَ الْأُولِيَّ فِيهَا فَأَحْيَا بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ ہر ایک کے ساتھ کرا۔ کیوں؟ وہ یہ نہ سمجھیں کہ عیسیٰ خدا ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ ہاں، فَأَحْيَا آزَرَ صَدِيقًا لَهُ، آزر اس کا ایک دوست تھا حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے، جب وہ بیمار پڑ گیا اس کے بہن نے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کر وہ بیمار ہو گیا، اور 3 دن کا فاصلہ تھا بیچ میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پہنچے
تو اس کا انتقال ہو چکا تھا، اس کا دوست کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بہن سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ بس اس کا انتقال ہو گیا تھا، ہم نے دفنا دیے. فرمانے لگے مجھے اس کی قبر دکھا دیں. قبر کے پاس گئے، اللہ سے دعا مانگی اور پھر فرمایا کہ قم بإذن اللہ. وہ اپنے قبر سے اٹھے، ودمہ یقطرو، جسم سے خون بہ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر وہ زندہ بھی رہا. بات سمجھ میں آئی؟ وابن العجوز، اسی طرح ایک بوڑھیا کے بیٹا تھا اور اس کا بھی انتقال ہوا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی. وابنۃ العاشر، عاشر کا بیٹا، فعاشوا، یہ بعد میں زندہ رہے ہیں. وولد لهم وسام ابن نوح ومات فی الحال، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی زندہ کیا تھا، لیکن وہ اسی وقت کیا ہو گیا؟ زندہ ہو کر پھر مر گیا. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخِرُونَ. ایک معجزہ یہ ہے جو تم کھاتے ہو گھروں میں، جو تم ذخیرہ کرتے ہو، وہ تمہیں بتا سکتا ہوں. اللہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا. فی بیوتکم، جو تو چھپاتے ہو، تحفظون مما لم عینہ، جو آنکھوں سے دیکھا نہیں. آنکھوں سے دیکھ کر بتانا تو کوئی معجزہ نہیں ہے نا. فکان یخبر الشخص بما اکل وما یاکل بعدہ، بتا دیتے تھے کہ کل آپ نے کیا کھایا، اگلے کل کیا کھائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے ہو تو یہ بڑے معجزہ ہے. نہیں سمجھا؟ وجئتکم مصدقا لما بین یدی، میں آیا ہوں تصدیق کرنے کے ان کتابوں کی جو پہلے ہیں، تورات. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، حلال کرنے کے لیے آیا ہوں بعض ان چیزوں کا جو حرام قرار دیے گئے تمہارے لیے. فَأَحَلَّ لَهُم مِّنَ السَّمَكِ وَالطَّيْرِ، مچھلی حلال کر دیے. اور وہ پرندے جو مال اللہ سیسیت لہو، جس کے لیے کوئی ریش نہ ہو، ان کو حلال کر دیے. وقیل احل الجمیع، بعض کہتے ہیں نہیں، سارے کے سارے پرندوں کو حلال کر دیے. بات سمجھ میں نا. اور یہاں چونکہ بعض الذی حرم کہا نا، بعض معنی کل کیے ہیں کہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. وجئتکم بآیۃ من ربکم، اللہ کی دلیل سے تمہارے پاس آیا ہوں. دوبارہ ذکر کیا تھا کہ اگلے آیت کا بنا اس پر ہو. فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈریں، میرا اطاعت کریں. فیما امرکم بہ من توحید اللہ وطاعتہ، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ، اللہ میرا رب ہے، تمہارا رب ہے. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، کوئی مجھے خدا نہ بنائے. فکذبوہ ولم یؤمنوا بہ، لوگوں نے تکذیب کی، ایمان نہیں لایا. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کی کفر کہ یہ نہیں مانیں گے. وارادوا قتلہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیے. فرمایا من انصاری اللہ، کون ہے مدد کرنے والے میرے ساتھ. ذاہباً الی اللہ، انصاری الی اللہ، یعنی آوانی ذاہباً الی اللہ، میں اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے ساتھ کون دے گا. لانصر دینہ، تاکہ اللہ کے دین کی مدد ہو سکے. قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا ان حواریین نے ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. اعوان و دینی ہی، حواری کس کو کہتے ہیں؟ حواری یا تو یہ ہے کہ وہ اصفیاء اور عیسیٰ، خالص لوگ تھے جو خالص ایمان والے، اس لیے اس کو حور کہتے ہیں. حور بالکل صاف سفید کو کہتے ہیں. وَكَانُوا 12 رجلا، 12 آدمی تھے. من الحورین وهو البیاض الخالص، خالص سفیدی کی، یعنی اس کے اندر کوئی منافقت نہیں تھی، کوئی دو نمبری نہیں تھی، خالص لوگ تھے. وقیل كانوا قصارین یحورون ثیابا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، نسب کی طرف اشارہ ہے، یہ دو بھی تھے، کپڑوں کو صاف کرتے تھے. یبیضونھا. آمنا باللہ واشہد، ہم نے ایمان لایا آپ کے اوپر،
آپ گواہ رہیں بِأَنَّا مُسْلِمُونَ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ، ہم اتباع کریں پیغمبر کے، فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، لکھے ہمارے لیے مع الشاہدین، ان لوگوں کے ساتھ جو گواہی دینے والے ہیں اللہ کی وحدانیت کے، وَلِرَسُولِكَ بِالصِّدْقِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا، کفار بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مکر کی، اذ وکلوا بہ من یقتلہ غیلہ، ایسے لوگوں کو مقرر کیا کہ اچانک حضرت عیسیٰ کو قتل کریں گے۔ کیا کریں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کریں گے؟ اچانک قتل کریں گے۔ ومکر اللہ، لیکن اللہ نے بھی تدبیر کی، مکر کا نسبت اللہ کی طرف مشاکلتاً ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہاں، جیسے قرآن میں فرمایا نا وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ بھی برائی ہے۔ بدلے کو برائی نہیں کہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ جب آپ بدلہ لے رہے ہیں وہ برا نہیں ہوتا، وہ آپ کا حق ہے، لیکن اس کو بھی کیا کہا؟ سیئہ۔ ہاں، یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ ان سے دھوکہ کرتا ہے، یہ اللہ سے دھوکہ کرتے ہیں۔ یہاں دھوکہ اللہ کی طرف نسبت، یعنی جزا مراد ہے۔ یہاں بھی مکر سے مراد کیا ہے؟ جزاء المکر، یا مکر معنی ہے تدبیر خفیہ، خفیہ تدبیر کرنا۔ انہوں نے بھی خفیہ تدبیر کے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اللہ نے بھی خفیہ تدبیر بنا دی، جبرائیل کو بھیج کے اس کو نکال کے محفوظ مقام تک پہنچا دیا۔ نہیں سمجھے بھائی؟ ہاں، لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَكَرُوا اللَّهُ بِأَنْ أَلْقَىٰ شُبْهَةَ عِیسَىٰ عَلَىٰ مَنْ قَصَدَ قَتْلَهُ فَقَتَلُوهُ وَرَفَعَ عِیسَىٰ، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ رفع عیسیٰ کو اٹھایا گیا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ بتا دیا کہ پھر آگے فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، میں آپ کو موت دوں گا یا اٹھاؤں گا، ورافعو کا اٹھاؤں گا اپنے طرف، ومطہرو کا من الذین کفروا، پاک کروں گا کافروں سے، وجاعل الذین اتبعوک، بناؤں گا ان لوگوں کو جو تیرے تابعداری کرتے ہیں، فوق الذین کا کفروا، کافروں کے مقابلے میں اوپر، دلیل اور حجت کے اعتبار سے یہ ظاہر کے طور پر، الی یوم القیامہ، قیامت تک، ثم الی مرجعکم، پھر میرے طرف آنا ہوگا، فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، میں فیصلہ کروں گا جو تم اختلاف کر رہے تھے۔ اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کا ذکر ہے، ورافعک الیہ، ورافعک الیہ، ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بنائے، اور اسی منصوبے کی شکل میں یہ ہے کہ انہوں نے ایک وفد مقرر کی عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے، حضرت جبرائیل ساتھ تھے ہر وقت اس کے حفاظت کے لیے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ القدس، اس گھر میں جس گھر میں تھے ایک آدمی کو اندر بھیجا تو روشن دان سے ان کو نکال کے اوپر لے گئے، لیکن وہ جو اندر گیا تھا اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اس میں ڈال دی، اور جب باقی ساتھی اندر گئے تو اپنے ساتھی کو قتل کر کے سمجھنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے قتل کی۔ اب یہودیوں کا رائے یہ ہے کہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا، اس کو صلیب پر لٹکایا گیا، اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل ہوئے، صلیب پہ لٹکایا گیا، لیکن اس کو شہید کرنے کے بعد پھر اللہ نے اس کو جسماً اٹھا دیا مرنے کے بعد، اب وہ واپس آئے گا، ان کی بھی یہ عقیدہ ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہی فرق ہے۔ لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، ہاں، وما صلبوہ، یہ دونوں باتیں نہیں ہوئی۔ نہ یہودیوں کا نظریہ صحیح ہے، نہ عیسائیوں کا نظریہ صحیح ہے، بلکہ دشمن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچ نہیں پائے ہیں، اللہ نے ان کو حفاظت کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچایا۔ اب یہاں پہ جو آئے تھے انی متوفیکا، متوفی اسم فاعل کا صیغہ ہے، ہاں، مصدر اس کا توفی آتا ہے، مادہ اس کا ثلاثی مجرد سے وفا یفی ہے، سمجھ آئی بات؟
توفی کس کو کہتے ہیں؟ توفی کہتے ہیں اخذ الشیء وافیہ، کسی چیز کو پورا پورا لینا. توفیت منہ اس وقت کہتے ہیں جب آپ کا حق کسی کے اوپر ہو، آپ نے پورا پورا لے لی. کیا کر دی؟ پورا پورا آپ نے لے لی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اب آئیں یہ بات کہ یہاں انی متوفی کا توفی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ توفی سے مفسر ایک معنی یہ کر رہے ہیں کہ متوفی کا آخذو کا کاملہ، آپ کو زندہ سلامت جسم اور روح کے ساتھ ہم اٹھائیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ آپ کو اٹھایا، پورا پورا لینا. سمجھے بات آئی؟ ایک معنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، استقبال کے معنی میں ہے دونوں. معنی یہ ہے کہ تقدیم و تاخیر ہے. رافعک الیہ ثم متوفیک، آپ کو جسم اور روح کے ساتھ اوپر اٹھائیں گے، پھر دوبارہ وہاں سے واپس آئیں گے زمین میں، پھر وقت پورا کر کے پھر دنیا سے چلے جاؤ گے. تقدیم و تاخیر ہے. بھائی جگاؤ نا اس کو بھائی. ہاں، کون سے دنیا میں چل رہے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ بہرحال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، نام تو سنا ہوگا نا یا پہلے دفعہ سن رہے ہیں؟ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں عالم اسلام کے، بہت بڑے بزرگ گزرے. اپنے زمانے کے باطل کو اس نے للکارا. بات سمجھ میں آئی نا؟ عالم اسلام میں کچھ مخصوص لوگ ایسے ہیں جن کو بڑے تکلیفیں انہوں نے برداشت کیے ہیں، اور علمی میدان میں پھر ان کے بڑے احسان ہے پورا امت میں. ان میں سے ایک شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ان میں سے یہ وہ بھی ہے. اگر سے تھوڑی سی مزاج میں سختی تھی، کیا تھی بھائی؟ ظاہری بات ہے جب باطل زور پہ ہو تو پھر قدرتی طور پر سختی پھر آ ہی جاتا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی تشدد کر رہا ہے، لیکن اس کے مقابل میں جب اس طرح لوگ ہوں گے تو پھر سامنے والے کو بھی تھوڑے سے سخت موقف اپنانا پڑتا ہے. نہیں سمجھے؟ اور زیادہ تر ایسا جیل میں رہا ہے. فتاوی ابن تیمیہ ہے 30 جلدوں پہ. اس نے اس وقت لکھی جب وہ جیل میں تھے، اس کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھی. نہیں سمجھے؟ انہوں علماء میں سے ہے جنہوں نے زندگی میں شادی نہیں کی. پہلے بھی کہا تھا نا کہ العلماء والرزاق ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں ان علماء کا تاریخ ذکر کیا گیا جنہوں نے شادی زندگی میں نہیں کی علمی مصروفیات کی وجہ سے. تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر شادی کریں گے، بچے ہوں گے، تو پھر ہمارے علمی کام متاثر ہوگا، ہم ان کے حقوق نہیں بجا لا سکیں گے. نہیں سمجھے؟ تو اس لیے پھر کوئی مسئلہ نہیں. وہ ہر فن میں اس نے کتابیں لکھی ہیں. بات سمجھ میں نہیں؟ ہر فن میں. ایک منطق کے بارے میں کتاب لکھی ہے، اور منطق کے رد میں اس نے تمام قواعد منطقین کا لے کے انہوں نے کہا کہ یہ سارے تضادات سے بھرا ہوا ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ اس کو کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے. رد المنطقین. اس کا پھر شاگرد ہے نا شیخ الاسلام حافظ ابن قیم، اس کے علم کو آگے بڑھایا. استاذ ہی کے علم کو شاگرد ہی آگے بڑھاتا ہے. اگر کسی استاذ کو علم کو میں برکت اللہ عطا فرمانا چاہیں تو پھر اس کے لیے قابل شاگرد اس کے پیدا فرماتے ہیں. پھر وہی استاذ کا علم کو، امام ابو حنیفہ کے علم کو آگے بڑھانے میں
صاحبین کا ہاتھ ہے، امام ظفر کا ہے. امام صاحب کا اتنا کتاب نہیں ہے جتنے اس فقہ میں ان کے خدمات ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ وہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں پہلے کتابوں میں. القصیدۃ النونیہ ایک کتاب ہے شعر کے، ابن قیم کے، اور اس میں یہ شعر بھی ہے، فواجبا لمنطق اليونانیہ کم فیہ من افک و بہتانیہ. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو وہ بھی اسی کے شعر ہے. تو ایک چیپٹر جو ہے اسی میں ہے کہ منطق کے مذمت میں اپنے استاذ کے اس نظریے کو آگے بڑھایا. بہرحال تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اس کا ایک کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو جنہوں نے بدنام کیا ہے نا، عیسائی نام کے عیسائی ہیں اور کام جو ہے شیطان کے کر رہے ہیں. کس کے کر رہے ہیں؟ تو وہ فرق. کتنا ٹائم ہے بھائی؟ ہو گیا؟ استاد آ گیا؟ کل پڑھیں پھر. ہاں تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے وہ بعد میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہاں اس کے متعلق الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ التوفی فی لغت العرب معناها القبض والاستیفاء. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ تو لغت کے معنی بتا دیا ہے کہ توفی کا معنی بتا دی. جو عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات ہو چکے ہیں. پھر شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ وذالک ثلاثۃ انواع. یہ کتنے قسم پر ہے؟ توفی اور وفات 3 قسم پر ہوتے ہیں. ایک فرماتے ہیں التوفی فی النوم، ایک تو توفی نوم ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ جیسے قرآن میں بھی ذکر کیا. والثانی التوفی الموت، موت کا توفی ہے. اور تیسرا وہ فرماتے ہیں توفی الروح والبدن جميعا. موت میں تو صرف روح نکل جاتی ہے نا، باقی بدن پڑا رہتا ہے. اور ایک توفی ہے، وہ کیا ہے؟ توفی الروح والجسد جميعا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام، یہاں توفی سے مراد یہ آخری تیسرا قسم مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پورا بدن اور روح سمیت لے گئے، اور پھر قیامت کے دن جو ہے وہ واپس، تو قرب قیامت میں واپس آئیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ ابو البقاوی فرماتے ہیں توفی الماتا وقبض الروح. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی متوفی کا ورافعو کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تقدیم و تاخیر ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، در منصور فرما رہے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ رافعو کا ثم متوفی کا، پہلے اٹھائیں گے اور پھر آپ کو موت دیں گے فی آخر الزمانے. بعد میں تقدیم و تاخیر ہے. بات سمجھ میں آئے نا؟ اب رہ گئی ہے یہاں پہ ایک اور بات کہ حیات عیسیٰ. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ متواتر روایتوں سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس بارے میں حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ. عربی میں عقیدۃ الاسلام. اور اسی طرح ایک کتاب حضرت مولانا بدر عالم میرٹی رحمہ اللہ نے، ہندوستان کے بڑے علماء میں سے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اس نے لکھا ہے اردو میں حیات عیسیٰ. کیا ہے؟ اور اسی طرح ایک کتاب حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حکم پر اس کے شاگرد مفتی شفیع صاحب نے لکھی ہے التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اس میں 100 روایتیں حضرت مسیح علیہ السلام کے دوبارہ آنے کے جو روایتوں میں ذکر ہے ان کو اس نے ذکر کیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بہرحال اس لیے حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ قرآن کریم کے سورہ زخرف کا آیت ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ نشانی ہے قیامت کے. کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. وہ فرماتے ہیں وَقَدْ تَوَاتَرَتِ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّهُ أَخْبَرَ بِنُزُولِ عِيسَىٰ قبل یوم القیامت اماما عادلا.
عیسیٰ علیہ السلام تواتر سے یہ ثابت ہے کہ واپس آئیں گے، دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ روایتوں میں بھی آتا ہے لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى ابن مريم حكما مقسطا وإماما عادلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويزع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبل أحد۔ مال عام ہو جائیں گے اور یہاں عدل انصاف قائم کریں گے، حضور کے دین کو قائم کریں گے۔ اور حدیث بھی آتا ہے ینزل عیسیٰ ابن مریم عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق کے مشرقی جانب اس اونچی جگہ پر منارے پر اتریں گے۔ اور یہ حضرت کس کے حمایت میں؟ امام مہدی کے حمایت میں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمانے لگے کس چیز کا تذکرہ کریں؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ نذکر الساعہ، ہم آپس میں قیامت کے تذکرہ کر رہے تھے کہ کیسے ہوگا کیسے۔ حضور نے فرمایا انہا لن تقوم حتی تروا قبل عشر، فرمائے جب تک 10 چیزیں پہلے نہیں دیکھو گے نا تو اس وقت تک یہ قیامت نہیں آئے گی۔ یہ 10 بڑے علامات پہلے اس کے ہوں گے، دخان ہے، دجال ہے، دابہ ہے، طلوع الشمس من مغربہا، نزول عیسیٰ ہے، یا خروج یاجوج و ماجوج ہے، یہ پہلے ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، حدیث میں آتا ہے ینزل عیسیٰ فیتزوج ویولد لہ ویمکث 45 سنہ، 45 سال یہاں رہیں گے۔ اور ایک روایت میں 7 سال آیا ہے، تو پھر اسی اعتبار سے یہ ہوگا کہ وہ پہلا والا عمر بھی ملا کے پھر اتنے ہوں گے۔ ہاں تو 33 سال کی عمر میں جو ہے وہ گئے تھے، سمجھ نہیں آئی بات۔